حضرت عمر فاروق کا وہ دور یاد کرو، وہ دور یاد کرو۔ حضرت عمر فاروق کے پاس نے جب نماز پڑھائی فجر کی نماز پڑھائی تو ایک آدمی آیا اور ایک آدمی نے آنے کے بعد وہ نماز میں شامل ہو گیا۔ ایک رکعت اس کی چھوٹ گئی اور بعد والی رکعت اس کو مل گئی۔ جب حضرت عمر نے سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو ظاہر ہے اس کی ایک رکعت چھوٹ گئی تھی، اس کو بعد میں پورا کرنا ہے۔ وہ کھڑا ہوا پورا کرنے لگا۔ حضرت عمر نے دیکھا ایک چھوٹی کی دونوں، پتہ لگایا ایک ہی چھوٹی ہے، کیونکہ وہیں بیٹھے تھے دیکھ رہے تھے۔ ایک رکعت پڑھ کے اس نے سلام پھیرا، آپ نے اس سے کچھ نہیں کہا، لیکن آپ باہر نکلے، اپنی CID والے کو بلایا جو خفیہ رپورٹ تیار کرتا تھا، اس سے کہا فلاں آدمی کو دیکھ رہے ہو جو وظیفہ پڑھ رہا ہے نماز کے بعد؟ ہاں۔ اس کا نام؟ کہا نام معلوم ہے، نوٹ کر لو ڈائری پر۔ اس نے نوٹ کر لیا۔ کہا کیا کرنا ہے اس کا؟ کہا اس کو کل بھی دیکھنا، فجر میں دیر سے تو نہیں آتا، آج دیر سے آیا ہے۔ ایک رکعت چھوٹ گئی، ایک رکعت ملی ہے، آج دیر سے آیا ہے، کل بھی دیکھنا اور پرسوں بھی دیکھنا۔ وہ CID والا کہتا ہے میں تو اس علاقے کا CID ہوں، مجھے اچھی طریقے سے معلوم ہے یہ آدمی روزانہ آتا ہے، آج کچھ مجبوری ہو گئی ہوگی۔ حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کرے کہ تمہاری بات سچ ہو، لیکن تم 3 دن تک اس پر نظر رکھنا، میں تو اب دوسرا علاقہ دیکھنے جا رہا ہوں، 3 دن تک نظر رکھنا۔ کہا امیر المومنین کیا ہوا؟ کہا اللہ کرے کہ وہی ہو جو تم نے کہا ہے، آج اس کو پیشاب و پائخانے میں یا نیند آنکھ لگ جانے کی وجہ سے دیر سے آیا ہو، آج تو میں نے چھوڑ دیا، کل بھی نظر رکھنا اور پرسوں بھی نظر رکھنا۔ اگر یہ کل بھی دیر سے آئے اور پرسوں بھی دیر سے آئے تو 3 دن ہو جائیں گے، آج کل اور پرسوں 3 دن اگر دیر سے آیا تو مجھے رپورٹ کرنا، مجھے بتانا۔ اس CID والے نے کہا امیر المومنین اگر کل بھی دیر سے آیا پرسوں بھی دیر سے آیا تو کیا ہوگا؟ فرمایا پھر مجھے رپورٹ کرنا۔ کہا آپ کیا کریں گے؟ کہا میں کیا کروں گا؟ اگر یہ 3 دن دیر سے اس مسجد کے اندر آیا، نماز کے اندر دیر سے آیا، تو میں اس کو وہ سزا دوں گا جو میں مرتد کو دیتا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا جیسے اسلام چھوڑ کر کوئی دوسرا مذہب کوئی قبول کر لے تو اس کی سزا قتل ہے، میں اس کو بھی مرتد والی سزا دوں گا۔ اگر یہ 3 دن مسجد میں دیر سے آیا تو میں اس کو قتل کر دوں گا، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اللہ کرے کہ تمہاری بات سچ ہو، آج اس کو مجبوری نے پکڑ لیا ہو جس کی وجہ سے دیر سے آیا۔ میں نے محمد رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ منافق لوگ فجر کی اور عشاء کی نماز میں سستی کرتے ہیں، بستر چھوڑنے کی طبیعت نہیں ہوتی ہے، کھانا کھایا مغرب کے بعد وہ سو گئے، عشاء کی نماز میں آنے میں سستی کرتے ہیں، اور رات میں نیند کا غلبہ طاری ہو گیا تو فجر میں اٹھنے میں سستی کرتے ہیں۔ میں ان کو وہی سزا دوں گا جو مرتد کو دیتا ہوں۔ اگر اس کے اندر نفاق پیدا ہو گیا ہوگا، منافقت آ گئی ہوگی تو یہ کل بھی دیر سے آئے گا اور پرسوں بھی دیر سے آئے گا۔ اگر یہ 3 دن دیر سے آیا تو میں اس کی گردن کو اس کے تن سے جدا کر دوں گا۔ میٹنگ لے لی، اپنی CID کو باخبر کر دیا۔ ہم اور آپ ذرا غور کریں، کون سی میٹنگیں ہوتی ہیں؟ لڑکا لڑکی کو بھگا لے گیا تو میٹنگ ہو رہی ہے، کسی لڑکے نے 3 طلاق دے دی اپنی بیوی کو، سماج اس کا بہشکار کر رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، سماج میں ایسا ہونا چاہیے۔ لیکن جو لوگ فجر کی نماز میں نہیں آتے، سماج اس کے لیے کیا سزا متعین کر رہا ہے؟ جن کے گھروں میں جانتے ہیں کہ یہ شراب پیتا ہے، نشہ کرتا ہے، سماج اس کے لیے کون سی سزا متعین کرتا ہے؟ اگر سماج اس کی سزا متعین نہیں کر سکتا ہے تو پھر وہ سزا کیوں متعین کر رہا ہے جو میں بتا چکا ہوں؟ پھر سماج کو کیا ادھیکار پہنچتا ہے؟ کیا پہنچتا ہے؟ جو چیزیں تمہارے مطلب کی ہوں گی وہ تم لوگے، اور جو چیزیں تمہارے مطلب کی نہیں ہوں گی وہ تم نہیں لوگے۔ سماج فجر میں نماز نہ پڑھنے والے یا نہ آنے والوں کو سزا نہیں دے سکتا، کیونکہ سماج میں وہ لوگ بھی موجود ہیں جو سرپنچ ہیں، اور سرپنچ میں وہ لوگ بھی موجود ہیں جو فجر کی نماز نہیں پڑھتے، اس لیے وہ بے نمازی کی سزا متعین نہیں کر سکتے ہیں۔ حضرت عمر تو نماز تو چھوڑیے، ایک مرتبہ جب نماز پڑھانے آئے عصر کی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان سر پہ پگڑی باندھے ہوئے ہے۔ حضرت عمر کو اس کے بارے میں کوئی شک ہو گیا، وہ بار بار پگڑی کو ایسے ایسے کرتا جا رہا تھا، یعنی اس کے سر کے بال بڑے ہونے کی وجہ سے پگڑی اس کے سر پہ صحیح سے بیٹھ نہیں رہی تھی۔ تو حضرت عمر فاروق نے نماز کے بعد فارغ ہو کر اس کو بلائے، ادھر آؤ۔ کیا کہا یہ پگڑی اتارو۔
اس نے پگڑی اتاری تو دیکھا اس کے بڑے بڑے بال ہیں اور سامنے کے بال بڑے خوبصورت ہیں، زلفیں رکھا ہوا ہے۔ حضرت عمر نے اسی مسجد کے اندر بلایا، حجام کو، نائی کو بلایا اور کہا ادھر آؤ۔ وہ کہتا ہے کیا ہوا؟ کہا تمہارے سر کے بال گھونٹے جائیں گے۔ اسی مسجد کے اندر اس کو ٹکلا کروا دیا، سر کے سارے بال کٹوا دیے، اس کے سر کے سارے بال کٹوا دیے اس کے۔ برائی دیکھی تو اپنے ہاتھ سے، آنکھ سے تو اس کو اپنے ہاتھ سے دور کروا دیا۔ یہ سماج کی ذمہ داری بنتی ہے، ہم نظر ڈالیں۔ اب مولانا بالوں پہ کون نظر ڈالے گا، یہ تو آج کل فیشن بن گیا ہے، کیا کریں؟ آپ ایک ماحول بنائیے۔ حضرت عمر نے ایک نوجوان کو دیکھا، ایک آدمی کو دیکھا، اس کا پیجامہ ٹخنوں سے نیچے، اس کا جو پیجامہ چلتا تھا اس زمانے میں، سروال بولتے تھے، تو یہاں تک ٹخنے سے نیچے۔ ہمارے یہاں کیا حال ہوتا ہے، نماز پڑھنے گئے تو اوپر کر لیا اور نماز پڑھے تو نکال لیا۔ یہ ٹخنا ہر وقت کھلا رہنا چاہیے۔ یہ اب مولانا آپ کا بھی نہیں کھلا، موجے پہنے، موجے نہیں چلیں گے، پیجامہ ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے، یہاں تک ہو، یہاں ہو، یہاں ہو، یہ اس سے اوپر ہونا چاہیے۔ تو حضرت عمر فاروق، اور عورت کا نیچے ہونا چاہیے، عورت کا۔ مرد کا ٹخنے سے نیچے کپڑا ہوگا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، عورت کا ٹخنے سے اوپر کپڑا ہوگا تو صحیح نہیں ہے۔ اس کا کپڑا ٹخنے سے نیچے رہنا چاہیے، اس کا کپڑا ٹخنے سے نیچے ہونا چاہیے۔ اور جب باہر جائے کہیں تو اس کی چادر یا نقاب یا برقع جو اوڑھ کے جاتی ہے وہ اتنی نیچے ہونی چاہیے کہ پیر کی چپل بھی نظر نہ آئے اور زمین پر رگڑتی ہوئی جا رہی ہو۔ وہ چادر یا وہ نقاب یا برقع اتنا نیچا ہونا چاہیے۔ موقع لگے گا تو یہ کل بتائیں گے۔ تو حضرت عمر فاروق نے یہ اس کو دیکھا کہ کپڑا نیچے جا، اس کا ٹخنے سے نیچا ہے، تو دیکھیے خوبصورت انداز دیکھیے حضرت عمر کا۔ انت حائز یا رجل، مجھ سے کہہ رہے، ہاں انت حائز، دیکھنا انت حائز کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ کیا تجھے پیریڈ آ رہا ہے؟ حیض عورتوں کو آتا ہے، عورتوں کو جو مخصوص ایام ہوتے ہیں، ایک مہینے میں چند دن ان کو جو بلیڈنگ ہوتی ہے اس کو پیریڈ بولتے ہیں، MC مہینہ۔ تو اللہ حضرت عمر نے اس کو دیکھا ٹخنے سے نیچے پیجامہ پہنے ہوئے، تو اس کو کہا اے انت حائز، تجھے پیریڈ آ رہا ہے کیا؟ تجھے مہینہ آ رہا ہے؟ وہ پیچھے مڑ کے دیکھتے، کوئی عورت تو جان رہی، کس سے کہہ رہا ہے؟ کس سے کہہ رہا ہے؟ ارے تجھ سے کہہ رہا ہوں، مجھ سے کہاں؟ کہا امیر المومنین حل یحیض الرجل، کیا مرد کو بھی مہینہ آتا ہے؟ ہنس کے کہہ رہا ہے حل یحیض الرجل، کیا مرد کو بھی پیریڈ آتا ہے؟ تو حضرت عمر نے بھی مسکرا کے کہا کیا مرد بھی ٹخنے سے نیچے پیجامہ پہنتا ہے؟ یہ تو ٹخنے سے نیچے پیجامہ پہننے کا حکم تو اللہ کے رسول نے عورت کو دیا ہے۔ جب تو پہننے میں عورتوں کا کام کر سکتا ہے تو ہو سکتا ہے مہینے میں بھی عورت کا کام کر رہا ہے۔ اس نے دیکھا ٹھیک امیر المومنین، ٹھیک ہے میں اس کو اوپر کر لیتا ہوں۔ حضرت عمر نے اپنے ساتھی سے کہا جی بسکین، چھری لا۔ چھری آ گئی، ادھر آؤ۔ کہا کیا کریں گے؟ کہا اس کو میں کاٹوں گا۔ کہا نہیں میں گھر جا کے اس کو خود ابھی چھوٹا کر لیتا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا جو برائی اپنی آنکھ سے دیکھو پہلے اپنے ہاتھ سے دور کرو، ہاتھ سے دور کرنے کی طاقت نہ ہو تو زبان سے منع کرو، اور زبان سے بھی اگر دور کرنے کی طاقت نہ ہو، فتنہ فساد کا ڈر ہو تو دل سے برا جانو میں تو ہاتھ سے مٹانے کی طاقت رکھتا ہوں، میں تو امیر المومنین ہوں، میں نے اپنی آنکھ سے دیکھنے کے بعد بھی اگر اس کو چھوٹا نہیں کیا تو قیامت کے دن میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ حضرت عمر نے اس کی ایک بھی نہیں سنی اور وہ پہنے اس کا پیجامہ کاٹ دیا، یہاں تک کر دیا، چل ٹھیک ہے۔ سماج اتنی برائیوں پہ کیسے پابندی لگا سکتا ہے؟ ٹخنے سے نیچے پیجامہ بھی برداشت نہیں ہوا، اس کو بھی کاٹ دیا۔ شراب برداشت کر سکتے تھے؟ میں نے بشٹم نگر میں واقعہ سنایا، ایک صحابی بیمار، سخت بیمار،
نیند نہیں آتی تھی. ہم لوگ کیا کرتے ہیں جب تکلیف زیادہ ہو, بیماری میں نیند نہ آئے تو ڈاکٹر سے کہتے ہیں کوئی نیند کی گولی دے دو, تو وہ ہلکی سی پاور کی نیند کی گولی لے کے سو جاتے, کھا جاتے تاکہ تکلیف نہ ہو. اس زمانے میں نیند کی گولیاں نہیں چلتی تھیں, شراب حرام ہو چکی تھی. وہ صحابی بہت بیمار تھے, رات بھر کراہنے کی وجہ سے کہ ہم تڑپے نہیں, کراہے نہیں, تو انہوں نے تھوڑی سی شراب لے لی تھی, پی لی تھی کہ تھوڑا پی لیں گے نشہ آ جائے گا تو آرام سے ہم سو جائیں گے. کوئی اور مقصد نہیں تھا, تھوڑی سی شراب پی, صرف یہ سوچ کر کہ تھوڑا سا درد میرا بند ہو جائے گا, شراب کے نشے میں ہم نیند آ جائے گی. پھر دیکھ لیں, مخبر نے خبر دے دی اور یہ مقدمہ حضرت عمر فاروق کے پاس آیا. حضرت عمر فاروق نے ان کو بلایا, سنا ہے میں نے کہ کل تو رات تم نے شراب پی لی تھی. انہوں نے کہا ہاں امیر المومنین, بہت سخت بیمار تھا, درد نے مجھے بے چین کر رکھا تھا, اس لیے میں نے بیماری سے بچنے کے لیے, درد کو کم کرنے کے لیے میں نے شراب پی لی تھی, اس لیے میں نے شراب پی لی تاکہ مجھے آرام سے نیند آ جائے. حضرت عمر کہتے ہیں تمہاری اوپر حد جاری کی جائے گی, 40 کوڑے تمہیں پڑیں گے. حضرت ابو ہریرہ, عبد الرحمن ابن عوف, یہ بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں. انہوں نے کہا امیر المومنین سزا بے شک دیجئے, شراب تو بیماری کی حالت میں بھی پینے کی اجازت نہیں دی اللہ کے رسول نے. تم تو حالت تندرستی میں پیتے ہو, موٹے تازے تندرست ہو پی رہے ہو, سخت بیماری میں. حضرت عمر نے کہا ان کو حد جاری کی جائے گی. حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور دیگر بڑے بڑے صحابہ نے, اکابر صحابہ نے مشورہ دیا امیر المومنین حد بے شک جاری کیجئے. انہوں نے شراب پی لی, اللہ کے نبی نے بیماری میں بھی شراب کی پینے کی اجازت نہیں دی, لیکن انہوں نے پی لی. ہاں حد کے مستحق ہیں, لیکن کچھ دن رک جائیے, ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے, یہ ویسے ہی درد میں مبتلا ہیں, یہ کچھ دن علاج کر لیں اپنا, اور علاج کے بعد جب یہ صحیح ہو جائیں تب ان کو کھڑا کر کے ان کو سزا دیجئے گا, ان کو 40 درے مار دیجئے گا. ابھی یہ ویسے ہی بیمار ہیں, ان کو آپ کیوں ماریں گے, ابھی درے مت ماریے. حضرت عمر کہتے ہیں آیا کابر صحابہ, آیا ابو ہریرہ, آیا عبد الرحمن, تم جو مشورہ دے رہے ہو مجھے پسند ہے, میں بھی چاہتا ہوں کہ ان کو ان کی بیماری کی حالت میں درے نہ لگائیں, یہ کمزور ہیں, بیمار ہیں, لیکن تم ہی بتاؤ اگر ان کے صحیح ہونے سے پہلے ان کے تندرست ہونے سے پہلے اگر مجھے موت آ گئی اور میرا انتقال ہو گیا اور ان کو میں سزا نہیں دے سکا تو قیامت کے دن میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا. تو مجھے اس کا حل بتا دو, تم اس کا جواب مجھے دے دو. میں امیر المومنین ہوں, انہوں نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا ہے, اس لیے ان کو سزا تو ملنی چاہیے. اگر ان کے تندرست ہونے کا انتظار کروں گا اور اس وقت سے پہلے اگر میں ہی مر جاؤں تو پھر قیامت کے دن میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا. وہ کسی کی نہیں مانے, ان کو ایک جگہ کھڑا کر دیا گیا اور بیماری کی حالت میں اس صحابی کے کوڑے لگائے جاتے ہیں. آئے تندرست اور جوان لوگوں, شراب کے نشے میں چکنا چور رہنے والوں, اس صحابی کو بیماری کی حالت میں کوڑے لگائے جا رہے ہیں. 40 کوڑے لگنے کے بعد وہ صحابی زمین کے اوپر گر جاتے ہیں. پہلے ہی سے بیمار تھے, پھر وہ تکلیف برداشت نہیں کر سکے, اس لیے پھر وہ زندگی بھر بستر سے اٹھ نہیں پائے. پھر اس نے اتنی چوٹ اور ان کی ہڈیوں میں اتنی درد کی شکایت پیدا ہو گئی, پھر وہ ان کی پوری زندگی بستر کے اوپر گزری ہے. بڑے بڑے صحابہ اس سزا کے بعد حضرت عمر فاروق سے ناراض رہنے لگے. آپ نے اچھا نہیں کیا, اس آدمی کو ایسی بیماری میں آپ نے سزا دی کہ اب وہ زندگی بھر بیچارہ بستر سے اٹھ نہیں پائے گا, اس کی ریڑھ کی ہڈی میں بھی تکلیف ہو گئی. لیکن حضرت عمر فاروق نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی. تم بولو ناراض ہوتے ہو جاؤ, لیکن میں نے وہی کیا جو جناب محمد رسول اللہ نے بتایا تھا. ہم نے سزا دی اور اس لیے دی تاکہ قیامت کے دن مجھے اپنے رب کو جواب دینا ہے اور منہ دکھانا ہے. جب
بیماری کی حالت میں اس صحابی کو سزا مل سکتی ہے، تو ہم اور آپ کون ہیں جو حالت تندرستی میں شراب پی رہے ہیں اور سماج اس کی اجازت دے رہا ہے اور آپ کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہو رہی ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنا پڑے گا، ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا ہوگا، ہمیں شراب اور نشہ جو ام الخبائث تمام بیماریوں کی جڑ ہے اس کو چھوڑنا ہوگا، کیونکہ یہ عقل کو باندھ دیتی ہے، اور جس قوم کے اندر شراب کا نشہ اتر جائے پھر وہ قوم کبھی ترقی نہیں کرتی ہے، کیونکہ شراب ترقی کے سارے راستے بند کر دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ بار الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم جمیع مسلمانوں پر رحم فرما، اے اللہ ہمیں آپس میں بھائی بھائی بنا دے، اور ہم تمام لوگوں کو ایک دوسرے کا ہمدرد بنا دے، ایک دوسرے کا درد ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔